बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई, जुल्म, बदअमनी और नाइंसाफ़ी का सैलाब आया हुआ है, इसी तरह ख़बरों का भी सैलाब आया हुआ है। बेशुमार ख़बरें हैं, लेकिन वो ख़बरें जो आपको चौंका देगी, जो आपके लिए हैरानकुन ख़बरें हैं, उस पर हम बात करेंगे। बड़ी ख़बर तो ये है कि नाजरीन देखें कि पहले मुल्क में लड़ाई ये चल रही थी कि इमरान खान को हर सूरत गिरफ़्तार करना है, अपनी तस्कीन के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए। फिर इमरान खान साहब गिरफ़्तार भी हो गए। फिर एक और जंग शुरू होगी कि इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाना है, फिर उस अना की तस्कीन भी हो गई। फिर एक और जंग छिड़ गई कि इमरान खान से इंतखाबी निशान भी छीनना है, फिर वो भी छीन लिया गया, वो अना की तस्कीन भी हो गई। फिर एक और जंग छिड़ी कि इमरान खान को 8 फरवरी के इलेक्शन में इस तरह हराना है कि उनका कोई उम्मीदवार जो है वो कागजात जमा ना करवाने पाए। फिर आपने देखा, पूरी कौम ने देखा कि मंजर था कि लोगों के कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, इसके बावजूद कागजात नामजदगी दाखिल भी हो गए। इमरान खान पार्टी के चेयरमैन भी न रहे, अडयाला जेल में गिरफ्तार भी थे, और इसके बावजूद उनके नामजद करदा जो लोग हैं बगैर निशान के भरपूर अक्सरियत में जीत गए। और फिर एक और जिद सामने आई कि 8 फरवरी के इलेक्शन में इमरान खान दो ताई अक्सरियत से जीत रहे थे रात गए तक। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो खामोश हो गया, यकदम चुप करके बैठ गया। और फिर अलसुबह फिर 9 फरवरी के इलेक्शन शुरू हुआ, और 9 फरवरी के इलेक्शन में फिर रिज़ल्ट तब्दीली का अमल शुरू हो गया, और हैरान कुन तौर पर तब्दील कर दिए गए रिज़ल्ट। और अब तक वो जंग शुरू है। अब एक और जंग शुरू हो गई है कि इमरान खान जेल में है। पीटीआई चाहती है कि उसकी मुलाकातें हों इमरान खान से, ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर, फिर बैरिस्टर गौहर अयूब, और उसके साथ साथ शेर अफजल मरवत और दीगर जो लीडरान हैं वो अपने बानी चेयरमैन से मिलना चाहते हैं, उनसे रहनुमाई लेना चाहते हैं। और ये मुलाकातों का सिलसिला जारी भी था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर हुक्म भी सादर किया था। आज डयाला जेल के बाहर ये हुक्म पढ़ के सेनेटर फैसल जवेद ने सुनाया भी, कि जिसमें ये कहा गया है कि हफ्ते में 6 दिन इमरान खान से मुलाकातें हो सकती हैं, लेकिन अचानक पाबंदी लगा दी गई 2 हफ्तों के लिए, ये भी ना की तस्कीन के लिए। अब पीटीआई इस बात पे लड़ रही है कि उन्हें मुलाकातें करनी दी जाए, लेकिन अना की तस्कीन वाले कह रहे हैं कि जनाब अब मुलाकातें हम नहीं होने देंगे। तो नाजरीन, ये इस अना की तस्कीन के हवाले से कुछ ख़बरों पे बात करेंगे। फिर मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क की आला तरीन जो सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल जो है वो फ्राहम कर दिया गया है। फिर आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बने हैं। उसके ऊपर अयान अली जो डॉलर गर्ल के नाम से मशहूर हुई थी, उनको मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में 4 बार जेल भी काटना पड़ा था 2015 में। उन्होंने बड़ा दिलचस्प रद्द-ए-अमल दिया इमरान खान की, आसफ अली जरदारी की एक कामयाबी के ऊपर। और इसके अलावा नाजरीन आपको ये भी बताएंगे कि साइफर केस में जिस जज ने इमरान खान को सज़ा सुनाई थी, उसकी एक और 2 नंबरी सामने आई है। तो ये बड़ी दिलचस्प खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है नाजरीन ये है कि अना की तस्कीन के लिए अब अली अमीन गंडापुर को नाअहल करार देने का बंदोबस्त किया जा रहा है। आपको पता ही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है बिल्कुल वन साइडेड हो चुका हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हद तक जा चुका है, कहा जाता है, अजराह मजाक लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का लोग जो हैं वो पूरे मुल्क में ढूंढते फिरते हैं कि कोई ऐसी दरख्वास्त है जिसमें पीटीआई को तुन के रखा जाए, जिसमें पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है वो कोई ना कोई एक्शन लिया जा सके। अब ताज़ा तरीन ये है कि अली अमीन गंडापुर जो है, एक तो उन्होंने कहा है कि सूबे के अवाम के हकूक़ के लिए वो वफाक के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करेंगे, लेकिन जो उनका नज़रियाती इख्तलाफ है वो कायम रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपना चीफ सेक्रेटरी भी मुकर्रर कर दिया है। फिर इसके साथ साथ उन्होंने सेहत कार्ड भी बहाल कर दिया है। फिर उन्होंने सूबे में असातिज़ा कराम की इज़्ज़त एहतराम जो है वो बड़ी बढ़ा दी है। लेकिन अब हुआ क्या है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अली अमीन गंडापुर को नाअहल करार देने के लिए एक उनके पास दरख्वास्त आई थी, जिसको उन्होंने समात के लिए मंजूर कर लिया है, क्योंकि वो तो बैठे हुए थे। जिस तरह अकबर एस बाबर साहब जाते हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ का इलेक्शन जो है वो दुरुस्त नहीं हुआ, वो कहते हैं बिस्मिल्लाह आओ आओ जनाब, आपको इंसाफ फराम करते हैं, और इलेक्शन कलअदम करार दे देते हैं। फिर पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में जाती है, और उससे उधर से भी ऐसा ही रद्द अमल आता है। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ एक दरख्वास्त आई है इलेक्शन कमीशन में, उसको उन्होंने समात के लिए मुकर्रर कर दिया। 26 मार्च को इसकी समात होगी, और इसमें अली अमीन गंडापुर साहब पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने जो गोशवारे इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराए, उसमें उन्होंने अपने असासा जात छुपाए हैं। यहाँ तो खुल्लम खुल्ला लोगों ने करप्शन की हुई है।
تو ان کو اہل قرار دے دیا گیا اور لوگ کھلم کھلا الیکشن ہار گئے، ان کو الیکشن جتوا دیا گیا۔ بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ان کو اگر اپنی آخرت کی نہیں فکر تو یہ ان کی مرضی ہے، جتنی مرضی دھاندلی کر لیں۔ اب ان کا جو ایکشن ہے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اداروں نے اپنی ساکھ خود ہی تباہ کر دی ہے، اور یہ صرف انا کی جنگ کے لیے۔ اور یہ جو ظلم اب پی ٹی آئی کے ساتھ ایک نیا شروع ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی ملاقاتیں عمران خان سے نہیں ہونا دینی، کیونکہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سینٹر سیکٹریٹ کا مرکز منظر پیش کرنے لگی تھی، اور باہر جو ہے وہ پاکستان کا نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا 24 گھنٹے وہاں پہ موجود ہوتا تھا۔ مریم بی بی جس طرف جاتی ہیں، شہباز شریف جہاں جاتے ہیں، نواز شریف جہاں جاتے ہیں وہاں نعرے بازی ہوتی ہے، اور ادھر نیازی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، اور ادھر اڈیالہ جیل کے باہر میلہ لگا رہتا ہے۔ چنانچہ اس انا کی تسکین کے لیے عمران خان کے اوپر عمران خان سے ملاقاتوں پہ 2 ہفتوں کی پابندی لگائی گئی ہے، لیکن بیرسٹر گوہر جو ہے پی ٹی آئی کے جو اس وقت چیئرمین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ اس لیے یہ سیکورٹی کا بہانہ بنایا جا رہا ہے، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 3 دہشت گرد جن کہا گیا تھا کہ وہ افغانی تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، پھر اس حوالے سے مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ یہ سارے کا سارا ایک ڈھونگ ڈرامہ گھونسلہ ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کا کہنا ہے۔ اور بیرسٹر گوہر اور ان کے ساتھیوں کی باتوں میں اس لیے صداقت نظر آتی ہے کہ دوسری طرف سے پھر کچھ یا تو دکھائیں وہ 3 دہشت گرد کون سے تھے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی جیل کے اندر بھی سرچ آپریشن ہوگا، جیل کے باہر بھی سرچ آپریشن ہوگا۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ انا کی جنگ میں آپ کہاں سے کہاں اس جنگ کو لے گئے۔ عمران خان اب جیل میں ہیں، اور عمران خان کے دانتوں میں تکلیف بھی ہے، ان کی آنت کا مسئلہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کو کہا جاتا ہے، کبھی سابق صدر عارف علوی کا پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کے سارے کیسز جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، آپ کے سزائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ پھر ان کو کہا گیا کہ آپ بنی گالا چلے جائیں، لیکن وہ بنی گالا جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اب ایک نیا ہتھکنڈا سامنے آیا کہ جی اب ملاقاتیں ہی نہ ہوں۔ اس میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے ایک ریٹ بھی دائر کر دیا ہے کہ جی یہ ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے چونکہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ لیکن شیر افضل مروت نے بھی ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں ڈال دی ہے کہ یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ ہمیں اپنے پانی میں پی ٹی آئی چیئرمین سے نہ ملنے دیا جائے۔ اور پھر پی ٹی آئی کا موقف یہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ خوفناک سازش ہے۔ 15 دن کی جو ملاقاتوں پہ پابندی لگائی گئی ہے، عمران کی جان کو ایک بار پھر سے خطرات لاحق ہیں، اور پی ٹی آئی اب لانگ مارچ کرنے کا بھی سوچ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر شدید احتجاج کا بھی پروگرام بنا رہی ہے۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان نے باقاعدہ طور پہ ملک گیر تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنے پورے جو ملک کے جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہیں ان سے رابطوں کے بعد یہ اعلان کیا ہے۔ اور پھر ناظرین بڑی خبر ایک اور آپ کو بتاؤں کہ آصف علی زرداری صدر بنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کو انٹرنیشنلی مبارکبادیں بھی آئی ہیں، پھر پاکستان کے جو سیاستدان ہیں انہوں نے بھی مبارکبادیں دی ہیں، لیکن ایان علی کا نام صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری سے جڑا رہا۔ اور ایان علی نے اپنے ایک تازہ ترین سوشل میڈیا پہ پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں صدر پاکستان آصف علی زرداری سے پیار ہے، اور ان کی کامیابی جو ہے وہ ہم سب کی کامیابی ہے۔ تو ناظرین ایان علی وہی ہیں جن کو ڈالر گرل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 50 لاکھ ڈالر جو ہے وہ پاکستان سے اسلام آباد ایئرپورٹ سے 2015 میں دبئی لے جاتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ پھر 4 ماہ ان کو جیل بھی کاٹنا پڑی، اور میڈیا پہ ان کی جب ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا تھا تو بڑی زبردست ان کی کوریج ہوا کرتی تھی۔ اور اس میں ایک اور موڑ بھی آیا تھا کہ ایک جو کسٹم کے آفیسر تھے ان کا اچانک قتل ہو گیا تھا، لیکن بعد میں کڑیاں مل نہیں پائیں، ملی بھی تو کوئی سامنے نہیں آ سکی۔ بہرحال ایان علی نے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کو مبارکباد بھی دی ہے اور اپنے پیار کا اظہار بھی کیا ہے۔ اور پھر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ بڑی خبر یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم تو نہیں بن پائے، لیکن اب میاں شہباز شریف اور ان کی بیٹی محترمہ مریم بی بی نے بڑے میاں کو راضی رکھنے کے لیے ملک کا اعلیٰ ترین پروٹوکول ان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ناظرین آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف تو ہم قرضے لینے جا رہے ہیں آئی ایم ایف سے، اور اس پہ ہم بگڑے ڈال رہے ہیں، آئی ایم ایف نے ہمیں قرضے دینے پہ رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور دوسری طرف دیکھیں کہ ملک کے اندر غریب تر ہو گیا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی نعرہ اب انہی کا ہے، مسلم لیگ نون کا بھی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہے کہ عوام کو جناب ہم بہت سہولیات دیں گے، لیکن مہنگائی
تیزی کے ساتھ اوپر جا رہی ہے، لیکن ان کا پروٹوکول جو ہے وہ خوفناک حد تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اور پھر ناظرین، ایک خبر اسلام آباد سے یہ بھی ہے کہ جس جج نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان کو سزا سنائی تھی، جج ابو الاسناد، اسی نے عامر مغل جو پی ٹی آئی کے اسلام آباد سے رہنما ہے، ان کی 5 مقدمات میں، دہشت گردی کے مقدمات میں ضمانتیں 13 فروری تک منظور کی تھیں، لیکن جب وہ عدالت سے چلے گئے تو پھر ایک کیس میں ان کی ضمانت جو ہے منسوخ کر دی تھی۔ اب اس پہ یہ معاملہ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں پہ 2 رکنی بینچ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس رباب طاہر کے سامنے یہ مقدمہ ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جج نے سب وکلا کے سامنے 5 مقدمات میں ضمانتیں دی ہوں، پھر ایک میں بعد میں کینسل کر دی ہو، لیکن اب پراسیکیوٹر اور دوسرے جو شواہد ہیں، وکلا نے کافی شواہد عدالت میں پیش کیے ہیں۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے حق پر مبنی فیصلہ سنایا تو جج ابو الاسناد کی نوکری خطرے میں ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جسٹس بابر ستار نے جو فیصلہ سنایا توہین عدالت کا، اسلام آباد کے ڈی سی عرفان نواز میمن اور پھر ایس پی آپریشن جمیل ظفر اور دیگر لوگوں کے خلاف، وہ ایک سمبالکلی فیصلہ تھا، یعنی خود ہی ان کو سزا سنائی اور خود ہی 1 ماہ کے لیے معطل کرتی کہ تاکہ وہ اپیل وغیرہ کر لیں، اور اسی دن اسلام آباد ضلع انتظامیہ کا رد عمل بھی آ گیا کہ وہ کام جاری رکھیں گے، اور عدالت نے بھی اپنے فیصلے میں کہہ دیا وہ کام جاری رکھیں گے۔ بہرحال ہمارے ہاں انصاف کے اب کئی معیار ہو چکے ہیں۔ ایک عام آدمی کے لیے تو خیر انصاف بالکل ناپید ہی ہے، جس طرح بڑے بڑے دیو قامت جانور جو ہیں وہ ناپید ہو گئے، اور انسان پہلے کئی فٹ لمبا ہوتا تھا، اب کئی فٹ لمبے انسان نہیں ملتے، اسی طرح پاکستان میں اب انصاف جو ہے وہ خوردبین سے بھی دیکھا جائے تو عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ پھر اس سے اوپر جو لوگ جن کے پاس کچھ پیسہ ہے ان کو بھی انصاف مل سکتا ہے، پھر وہ طاقتور لوگ ہیں، بیوروکریٹ ہیں، ان کو تو یہ تو انصاف جو ہے ان کی دہلیز پہ کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی جی دسو تو ان کس قسم کا انصاف چاہیے۔ پھر جو طاقتور لوگ ہیں، جس طرح میاں نواز شریف صاحب ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ خود چل کے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ چلی گئی اور وہاں پہ سارا انصاف فراہمی کا لوازمات پورے کیے گئے۔ تو یہ کئی رنگ ہیں انصاف کے، یہ صرف پاکستان میں ہے، تو اس پہ بھی ایک اچھا خاصا تھیسز ہونا چاہیے، پی ایچ ڈی کروانی چاہیے لوگوں اپنے نوجوانوں کو کہ پاکستان میں سیاستدانوں کے لیے کیسا انصاف ہوتا ہے، جرنیلوں کے لیے کیسا انصاف ہوتا ہے، ججوں کے لیے کیسا انصاف ہوتا ہے، بیوروکریٹس کے لیے کیسا انصاف ہوتا ہے، اور پھر عام آدمی بیچارے کے لیے کیا سے کیا ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہیں اسلام آباد کی بڑی بڑی خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔